کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی مقام و مرتبے نیز سرکاری حیثیت کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ راہ چلتے ہوئے ہمیشہ تنہا ہی چلنا پسند کرتے تاکہ سادگی اور عاجزی برقرار رہے اور کسی شان و شوکت کا اظہار نہ ہو۔ چنانچہ ایک بار جب کسی راستے میں چلے جا رہے تھے تب کچھ لوگ احتراماً ان کے ہمراہ ہو لیے، جس پر انہوں نے ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے ان سے استفسار کیا، کیا آپ حضرات کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، کام تو کچھ نہیں ہے، البتہ بس ہمارا جی چاہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چلیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگ واپس لوٹ جائیے، کیونکہ اس میں یعنی بلا ضرورت کسی کے ہمراہ یا پیچھے پیچھے چلنے میں تابع یعنی پیچھے آنے والے کے لیے ذلت ہے، جبکہ متبوع یعنی جس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں اس کے لیے فتنہ ہے۔ جو پیچھے چلا آ رہا ہے گویا وہ بلا وجہ خود کو کمتر بنا رہا ہے، جبکہ جس کے پیچھے چلا آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خود پسندی، غرور اور تکبر کے جذبات پیدا ہونے لگے، یا وہ خود کو بزرگ اور پارسا سمجھنے لگے۔ اسی طرح عام زندگی میں اور روزمرہ کے معاملات میں چھوٹوں بڑوں سبھی کے ساتھ میل جول کے موقع پر انتہائی تواضع اور عجز و انکسار سے پیش آیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جس سے کسی کی دل شکنی ہو، جس میں کسی کی بے عزتی اور رسوائی کا اندیشہ ہو۔ اکثر یوں کہا کرتے تھے، میں تو اس خوف سے کبھی کسی کتے کا مذاق بھی نہیں اڑاتا کہ کہیں اس کی پاداش میں خود مجھے بھی کتا ہی نہ بنا دیا جائے۔ مقصد یہ کہ کتا خود اپنی مرضی سے تو کتا نہیں بنا، لہٰذا اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں اور اسے تانا دوں تو کہیں اللہ کی طرف سے ایسا نہ ہو کہ بطور سزا مجھے بھی کتا بنا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے باشندوں کی دینی تعلیم و تربیت کی غرض سے کافی عرصہ وہاں گزارا اور پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہاں سے واپس مدینہ چلے آئے، جہاں رفتہ رفتہ عمر میں اضافے کے ساتھ ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ انہی دنوں جب طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو چکی تھی اور بچنے کی امید بظاہر کم تھی، تب ایک روز خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ اس موقع پر ان دونوں جلیل القدر حضرات کے مابین درج ذیل گفتگو ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ کیا تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اپنے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں آپ کو آپ کی وہ رقم آپ کی طرف بھجوا دوں جو کہ سالوں سے آپ نے وصول نہیں کی ہے؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں بطور مدرس جو فرائض انجام دیا کرتے، ان دنوں آخر میں کافی عرصہ اس کیفیت میں گزرا کہ انہوں نے سرکاری بیت المال سے اپنا جائز وظیفہ وصول نہیں کیا تھا، مفت میں خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ رقم آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فکر و فاقے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے انہیں یہ تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ الواقعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے وہ کبھی فکر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال زہد ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر ان کے پاس تشریف لائے اور بار بار خود انہیں اس رقم کی پیشکش کی، لیکن جواب میں انہوں نے مسلسل معذرت کا اظہار کیا۔ نیز اس سے ان کے دل میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مذکورہ بالا ارشاد بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات و فرمودات پر مکمل یقین و ایمان کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اسی یقین و ایمان کی وجہ سے انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت بالکل آخری دنوں میں اپنی صاحبزادیوں کو اس چیز یعنی ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی تاکید و تلقین فرمائی۔ مزید یہ کہ اس طرح ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو بھی فکر و فاقہ اور تنگ دستی سے حفاظت و نجات کے لیے یہ نافع مفید نسخہ اکثیر بتا گئے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چند روز علالت کے بعد مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں تقریباً 60 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز و تکفین کے موقع پر خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہے۔ نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی اور پھر مدینہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام کی صحبت و معیت سے نوازے، آمین۔ تو میرے معزز سامعین، آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، ان کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔